شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا۔ میری دلہن منہ نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کو لاک لگایا، اپنی واسکٹ اتارتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ اس نے آہستہ سے کہا، وعلیکم السلام۔ میں نے واسکٹ کی جیب سے گولڈ کی چوڑیاں نکالیں جو میں منہ دکھائی کے طور پر لے کر آیا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آہستہ سے وہ بولی۔ میں نے پوچھا، کیا تھک گئی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور کہا، ماشاء اللہ، آپ تو چاند جیسی ہو، اور پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوڑیاں پہنا دیں۔ میں نے اسے کہا، نماز پڑھ لیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کپڑے تبدیل کر لو۔ اس نے کپڑے بدل لیے لیکن اپنے نیکلس وغیرہ نہیں اتارے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کو مسکراتے ہوئے کہا، ان کپڑوں کے ساتھ نیکلس وغیرہ اچھے نہیں لگتے، اور اس کے نیکلس اتار دیے۔ ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، نفل ادا کیے۔ جا نماز پر بیٹھے ہی میں نے کہا، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ میں باہر سے کھانا لے کر آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک چمچ چاول کا بھرا اور اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ وہ مسکرائی اور چاول کھا گئی۔ میں نے اسے 3-4 چمچ کھلائے تو وہ بولی، بس، مجھے اور بھوک نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا، تھوڑا سا اور کھا لو۔ وہ اچانک سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ میری آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا، جسے میں نے دوسری طرف دیکھ کر صاف کر دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کسی نے اپنی جان کو بھی چھوڑا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کے اثار آ گئے۔ میں نے برتن اٹھانے شروع کیے۔ وہ جلدی سے اٹھی، میں اٹھا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ تھکی ہوئی ہو، آرام کر لو۔ برتن رکھ کر میں نے اس سے کہا، مجھے آپ کے ساتھ ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دے دوں۔ اگر زیادہ نیند آ رہی ہے تو آپ سو سکتی ہو۔ وہ بولی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، پھر نیند کی کیا بات ہے؟ میں نے بیڈ کی ٹیک کے ساتھ تکیہ لگایا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا۔ کیا آپ مجھے وفاداری اور عزت دے سکتی ہیں؟ وہ بولی، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے کہا، یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب ہمارا ہے۔ آپ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے اور مجھ پر سب سے زیادہ حق میرے ماں باپ کا ہے۔ آپ کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے ماں باپ کی خدمت آپ کا فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرو گی تو ہمارا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ وہ مسکرائی اور بولی، میں آپ کی ہر امید پر پورا اتروں گی، اور یہ سب کرنے سے تمہاری گھر میں عزت ہوگی، اور اگر تمہاری عزت ہوگی تو میری عزت ہوگی۔ یہ سن کر اس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تم مجھ میں، چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہمارے درمیان جو باتیں ہوں وہ بس ہمارے درمیان ہی رہیں گی۔ وہ نہ تو تم کسی کو بتاؤ گی اور نہ ہی میں۔ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کی بات کسی سے نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ تمہارے اپنے والدین یا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا وہ تھوڑی نیند میں ہے، مگر میں کچھ نہ بولا اور اپنی بات جاری رکھی اور بولا، یہ تو تمہیں گھر کی باتیں، زندگی جو سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کر کے گزارنا پڑتی ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، میری زندگی آج تم سے شروع ہے اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر سکتا ہوں
لیکن تم سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں کسی اور کی طرف دیکھنا تو کیا، سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ تم تک محدود ہوگا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور میرے بازو کے ارد گرد دونوں ہاتھوں کو لپیٹ کر وہ میرے کندھے سے لگ گئی، اور میں نے ساتھ ہی میز پر پڑا دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے کہا پی لو۔ وہ بولی پہلے آپ۔ میں نے گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس نے تھوڑا سا پی لیا تو اس کی لپسٹک گلاس کو لگ گئی۔ میں نے اس کی لپسٹک کے اوپر ہونٹ لگا کر دودھ پیا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں برتن اور گلاس کمرے سے باہر رکھنے گیا۔ جب واپس آیا تو وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے لیے یہ انتظار بہت سکون دہ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ تھوڑی سی ہلی تو میں نے اسے پکڑ کر اپنے سینے پر لٹا لیا اور اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پتہ ہی نہیں چلا وقت گزرتا گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن نماز تو فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور اس کے چہرے کو پیار سے مسلا اور اس کے کان میں بولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی وہ مجھے ٹائم نہیں دے سکی۔ اس نے منہ نیچے کر لیا اور روحانی آواز میں بولی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو اوپر کیا اور اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ میں تمہارا ہوں اور تم میری، ہر دن رات میرا ہے۔ تم سو گئی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے نیچے اترا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا، وضو کیا، نماز ادا کی۔ ہم دونوں نے دعا کی، قرآن کی تلاوت کی۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، وہ میرے قریب آئی، رونے لگی۔ میں کیوں سو گئی؟ وہ بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اس سے کہا تم میری بیوی ہو، میری جان ہو، میری زندگی ہو، میری غلام نہیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں شرمندہ ہو؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بولی ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا 1000 باتیں پوچھو۔ کیا آپ کی زندگی میں پہلے بھی کوئی لڑکی آئی ہے؟ میں خاموش ہو گیا اور کچھ منٹ کے بعد کہا ہاں، میں اپنی ایک کزن سے بچپن میں محبت کرتا تھا، لیکن میری وہ کزن نے کہا کہ میں ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ بولی لیکن آپ میری پہلی محبت ہو۔ اور پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ بولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ بولی مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، چائے تک بھی نہیں۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، مجھے ہلکے میں مت لو، مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، میں آپ کو سب کچھ سکھا دوں گا۔ باتوں باتوں میں کب 10 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ناشتہ کر لیں۔ میں اٹھا، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ بولی نہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ اور اس طرح ہماری زندگی کا آغاز ہوا، جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ واقعی میں ہی بہت اچھی لڑکی تھی، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ دوستو تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔